الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، گفتگو چل رہی تھی منافقین کی، اور آپ جانتے ہیں کہ نفاق کی 4 قسمیں ہیں۔ شروع میں نفاق کی بنیادی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی، دوسرا نفاق عملی۔ پھر نفاق اعتقادی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفاق اعتقادی یہ کہ ظاہری طور پر ظاہراً تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قلبی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہیں۔ یہ نفاق اعتقادی کی ایک قسم۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قلبی طور پر وہ نہ تو پورا یقین رکھتے ہیں اور نہ پورا انکار کرتے ہیں، متردد ہیں، مذبذب ہیں، آج کی زبان میں کنفیوز ہیں، ڈبل مائنڈ ہیں۔ تو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں قلبی طور پہ، تو گویا کہ ظاہری طور پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن قلبی طور پہ نہ پورا یقین رکھتے ہیں نہ پورا انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ جو ہے مذبذب ہیں، درمیان میں متردد ہیں۔ یہ بھی نفاق اعتقادی کی دوسری قسم۔ اور تیسرا یہ کہ ظاہری طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قلبی طور پر وہ یقین کامل نہیں رکھتے، بلکہ دنیا کی محبت اور شہوات کا غلبہ ان کو اس قدر جو کنفیوز کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل نہیں رکھ پاتے۔ وہ حب دنیا کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، ظاہری رنگ رلیاں دنیا کی جو نظر آتی ہے اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دل میں یقین کو پختہ نہیں کر پاتے۔ یہ اعتقادی نفاق ہے۔ تو گویا کہ یہ 3 جو قسمیں نفاق اعتقادی کی ہیں، اور نفاق اعتقادی والا منافق پکا کافر ہے۔ گویا کہ یہ وہ منافقین ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ یہ جہنم کے نیچوں نیچ گڑھے کے اندر ڈالے جائیں گے۔ چوتھی قسم وہ نفاق عملی، کہ وہ قلبی طور پر تو نفاق نہیں، ظاہری طور پر بھی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قلبی طور پر بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی عملی طور کا مطلب یہ کہ ان کے اعمال و احوال ایسے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ وہ گناہگار مومنین، ایمان والے مومنین، ایک گناہ گار۔ جیسے کہ حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب جھگڑا کرتے تو گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، جب اس پہ امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ نفاق عملی ہے۔
مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر ان کے اعمال و احوال بتاتے ہیں کہ شاید وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، شاید وہ رسول کو مانتے نہیں ہیں، شاید وہ اللہ پر یقین و ایمان نہیں رکھتے، کہ ان کے اعمال ایسے ہیں، نہ عبادت ہے، نہ خدمت ہے، نہ اطاعت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کسی دوسرے کا درد ہے، اپنی ذات ہی کے اندر جو ہے وہ سارا گھومتی ہے ان کی ساری زندگی، اپنی ذات کے گرد ہی وہ چکر کاٹتی ساری زندگی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عملی طور پر منافق ہیں، ورنہ جو فکر آخرت رکھتا ہے، جو یہ یقین رکھتا ہے کہ آخرت میں مجھے جواب دہ ہونا ہے، کہ آخرت میں جواب دہ مجھے ہونا ہے، تو جو یہ یقین رکھتا ہے تو وہ اس کے اعمال و احوال ایسے ہوتے ہیں، اعمال و احوال اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے، یہ خدمت کر رہا ہے، یہ فکر کر رہا ہے، یہ آخرت سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، آگے جواب دہی سے اس کو خوف طاری ہے۔ تو یہ لیکن جو اس طرح کی زندگی نہیں، گویا کہ ایک وہ افق سے دوسری افق میں جو پھیلی ہوئی زندگی ہے، اس میں جو وہ عیاشی کرتا نظر آتا ہے، اسی کے اندر جو بے پرواہ پھرتا نظر آتا ہے، تو گویا کہ نہ یہ اللہ کو پہچانتا ہے، نہ رسول کی شریعت کو جانتا ہے، نہ آخرت پر یہ یقین رکھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفاق عملی۔ تو یہ عملی منافق ہے۔ عملی منافق مومن ہوتا ہے لیکن گناہگار ہے۔ کل روز قیامت کے اندر یہ اپنا وقت جو ہے سزا کا پورا کرنے کے بعد یہ ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی چونکہ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ چاروں طرح کے منافقین کا ذکر جا بجا مختلف انداز سے جو آتا رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ تو میں نے سوال اٹھایا تھا کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو آگے کا علم نہیں ہے، جس کو پیچھے کا علم نہیں ہے، جس کو حال کا علم نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ماضی حال مستقبل کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے، ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کیسے دھوکہ کھاتے ہیں؟ تو یہاں کیوں فرمایا کہ اللہ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے آگے اللہ نے فرما دیا والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ کو اور دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ اصل میں تو یہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں یار، ہم تمہارے ساتھ کے ہیں، اور نبی کو پر ایمان لاتے صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایمان، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ جب اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے کفار کے پاس جاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں یار ہم تو جاسوسی کرتے ہیں، اصل تو ہم تمہارے لوگ ہیں، ہم ان کے نہیں ہیں۔ تو ایمان والے وہ تو عالم الغیب و شہادہ نہیں، وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں بیچارے، وہ ان کو جو ہے مومن مسلمان سمجھ کے ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو دھوکہ دینے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ یہ ایمان والوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں، در حقیقت یہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مجھے دھوکہ دے نہیں سکتے، لہذا ان کی حالت یہ ہے کہ وما یخدعون، کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے۔ اللہ کو دھوکہ دینا ایسا کہ جیسے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، اور بظاہر اللہ ان پر عذاب توڑتے نہیں ہیں، بظاہر اللہ ان کی پکڑ کرتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے دیکھا ہم نے دھوکہ دے دیا، دیکھو ہم نے اپنا کام نکال لیا۔ اللہ فرماتے کہ میں نے ان کو جو مہلت دے دی ہے، مہلت دے کر میں خاموش بیٹھ گیا ہوں، تو وہ سمجھتے کہ میں نے جو ایمان والوں کو اللہ کو دھوکہ دے دیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں، فرمایا کہ میں اپنے وقت میں ان کو پکڑوں گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہے، کیونکہ مجھے دھوکہ دے ہی نہیں سکتے۔ وما یشعرون، اور یہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ دیکھو ایک آدمی کسی کو دھوکہ دے تو اس کو خود اس کا احساس ہو کہ یار میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور حقیقت میں یہ دھوکہ اس کو نہیں دے رہا ہوں، اپنے آپ ہی کو دے رہا ہوں، کیونکہ اس کو تو دھوکہ ہوگا نہیں، مجھے ہی ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہوں۔ تو فرمایا یہ اتنے نالائق ہیں، ان کو یہ بھی شعور نہیں کہ حقیقت میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس بات کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، ان کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں، گویا کہ جہل مرکب ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ کسی آدمی کو ایک بات کا علم نہیں ہے، ان کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ ان کو علم نہیں ہے۔ جس کو اس بات کا علم نہ ہو کہ مجھے علم نہیں ہے، اس کو جاہل مرکب کہتے ہیں، ڈبل جاہل ہے۔ ایک تو لا علم، پھر اپنی لا علمی کا بھی علم نہیں۔ جس کو اپنی لا علمی کا علم ہوتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرا لے گا۔ دیکھو مریض ہے، مریض کو اپنے مرض کی خبر ہو تو طبیب کی کبھی نہ کبھی تو فکر کرے گا نا، کبھی نہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ یار میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں۔ جو اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا ہے مریض،
لیکن اپنے آپ کو مریض سمجھتا نہیں ہے، اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے، فرمایا کہ یہ ڈبل دھوکے میں جہل مرکب ہے، ایک تو مریض ہے، پھر اس کو اپنے مرض کا علم بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کو دھوکہ دیتے، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے کو دھوکہ دے دیا، نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا بھی علم نہیں ہے، یہ اتنے بے شعور ہیں۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ لفظ شعور استعمال فرمایا، لفظ علم کیوں نہیں استعمال فرمایا؟ یہ کیوں نہیں کہا وما یعلمون، کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا ان کو علم نہیں ہے؟ یہ کیوں فرمایا کہ وما یشعرون، کہ ان کو شعور بھی نہیں ہے؟ تو یہ شعور کا لفظ کیوں ذکر فرمایا؟ اصل میں بات یہ ہے، علم جو ہے علم کا تعلق محسوسات اور معقولات دونوں کے ساتھ ہے، کہ جو محسوس ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اس کے ساتھ بھی علم کا تعلق ہے۔ آسمان نظر آتا ہے، اس کی بلندی وسعت دیکھ کر اس کی بلندی کا علم حاصل کر لیا، زمین کو دیکھا، اس کی وسعت دیکھ کر اس کی وسعت کا علم حاصل ہوا، اسی طریقے سے آبشاروں کی رعنائی اور خوبصورتی دیکھ کر ان کی خوبصورتی کا علم حاصل ہوا۔ تو یہ آپ نے محسوس چیزوں کو دیکھا، اس سے آپ نے جو ادراک کیا، یہ علم کہلاتا ہے۔ اور معقول چیزیں کہ بظاہر نظر نہیں آتی لیکن جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، انسان اپنے عقل و فہم کے ساتھ جس کا ادراک کرتا ہے، اس کو بھی علم کہتے ہیں۔ تو علم جو ہے وہ محسوسات کا بھی ہوتا ہے اور علم معقولات کا بھی ہوتا ہے، لیکن شعور کا جو تعلق ہے وہ معقولات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق محسوسات کے ساتھ ہے، کہ محسوس چیزوں کو دیکھ کر انسان ادراک کرتا ہے، اور محسوس چیزوں کو دیکھ کر ادراک ہر آدمی کر سکتا ہے۔ آنکھ سے دیکھ کر آنکھ مبصرات کا علم حاصل کر سکتا ہے، کان کے ذریعے سے مسموعات سنی جانے والی چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، زبان کے ذریعے سے بولی جانے چیزوں والوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، ناک کے ذریعے سے سونگھی جانے والی چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، اور اسی طرح ہاتھ کے ذریعے سے گویا کہ محسوس کی لمس والی چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو چونکہ شعور کا تعلق محسوسات کے ساتھ ہے، اور محسوس چیز کو ایک معمولی عقل والا بھی علم حاصل کر سکتا ہے، اس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے، اور یہ اتنے بے شعور ہیں کہ یہ محسوسات کو دیکھ کر بھی علم حاصل نہیں کر پاتے، ان کو ادراک نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے شعور تو ہر چیز کو دیا ہے، ایون ہے کہ کتے بلے مخلوقات کو بھی شعور دیا ہے۔ دیکھو ایک کتا ہے، کتے کو علم نہیں ہے، اس کے شعور ہے، اس کے پاس بھی ہے، حیوانات کو شعور دیا ہے۔ اب ایک کتے کو آج آپ نے پتھر مارا ہو، اگلے دن وہی کتا اسی گلی میں اور آپ سامنے آئے، آپ کو دیکھ کے بھاگے گا نہیں؟ بھاگے، وہ کہے گا یار یہ وہی ہے، کل ہمارے سے نے روڑا من۔ یہ شعور کس نے دیا؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ شعور جو ہے محسوسات کا، وہ کتا بھی حاصل اخذ کر سکتا ہے، یار یہ وہی بندہ ہے اور وہی ہاتھ میں اس کے جو ہے وہ پتھر ہے، یار یہ پھر مارے گا، وہ بھاگے گا وہاں سے۔ شعور ایسی چیز ہے کہ شعور تو محسوسات کو دیکھ کر آپ حاصل کر سکتے ہیں، یہ جانور بھی گویا کہ شعور کا علم رکھتے ہیں، لیکن ان کی حالت ہی ان جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ محسوسات کو دیکھ کر بھی شعور ان کو نہیں ملتا کہ یہ حق کو حاصل کرتا ہے۔ یہ اتنے جو ہے نالائق ہیں، اس لیے فرما وما یشعرون، کہ یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، یعنی گویا کہ ان کو اتنا بھی علم نہیں۔ فی قلوبہم مرض، سوال یہ ہوا بھی کیوں شعور نہیں رکھتے؟ آخر شعور تو ایک حیوان بھی رکھتا ہے، گدھا گھوڑا بھی رکھتا ہے، بلا کتا بھی رکھتا ہے، آخر ان کو شعور کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ آگے بیان کر دی، فی قلوبہم مرض، اصل میں ان کے دلوں کے اندر مرض لگا ہوا ہے، ان کے دل مریض ہیں، ان کے دل مریض ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تبارک و تعالی ان کے مرض کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ دل کا ذکر کیوں کیا کہ دل مریض ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے؟ حالانکہ دماغ بھی مریض ہو سکتا ہے، ہاتھ پیر بھی مرض ہو سکتا ہے، بدن کے اور کسی حصے بھی مرض ہو سکتا ہے، لیکن دل کا ذکر کیوں کیا کہ ان کے دل مریض ہیں، دلوں میں مرض ہے۔ اللہ اکبر، کلام الہی کی جامعیت عجیب ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دل جو ہے، دل یہ جسمانی امراض ہوں یا روحانی امراض ہوں، تمام امراض کا اگر منبع بنتا تو دل ہی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے جسمانی صحت ہو یا روحانی صحت ہو، ایمانی صحت ہو، ان تمام طرح کی تندرستی اور صحت کا اصل مقام دل ہی ہے۔ دل اگر صحت مند ہے تو انسان صحت مند ہے، دل اگر بیمار تو انسان بیمار ہے۔ دیکھو ایک وقت میں اطباء کے اندر یہ بحث چلتی تھی، وہ یہ بحث چلتی تھی کہ انسان کی باڈی میں دل اصل یا دماغ اصل ہے۔ بعض اطباء اس وقت کہتے تھے کہ دماغ اصل ہے، کہ دماغ مر جائے تو آدمی مر جاتا ہے،
بعض اطباء نے کہا نہیں دل اصل ہے کہ دل مر جائے تو آدمی مر جاتا، لیکن آج کی جدید میڈیکل سائنس نے یہ پروو کر دیا کہ انسان کی باڈی میں دل اصل ہے، دماغ اصل نہیں۔ لہٰذا قومے میں جو آدمی جاتا ہے وہ اس کا دماغ مر جاتا ہے لیکن باڈی اس کی زندہ رہتی ہے، مرتا نہیں۔ 2 سال 3 سال قومے میں پڑا ہے، معلوم ہے کہ دماغ اصل نہیں ہے، اس کا چونکہ دل پمپ کر رہا ہے وہ انسان زندہ ہے، لیکن چونکہ دماغ اس کا مر گیا باقی باڈی اس کی زندہ ہے، بظاہر دیکھ بھی رہا پہچان نہیں رہا، زبان ہے بول نہیں رہا، کان ہے سن نہیں رہا، تو معلوم ہوا کہ دماغ اصل نہیں ہے۔ تو آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ نہیں دل اصل ہے۔ ہاں دل اگر انسان کا دل مر جائے تو آدمی مر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں یہ ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ فیل، یہ ہارٹ فیل اصل میں یہ موت کی ڈیفینیشن ہے۔ ہارٹ فیل موت کا سبب نہیں ہے، موت کی ڈیفینیشن ہے کہ موت کو آپ ڈیفائن کریں جی موت کیا ہے، آپ کہیں کہ ہارٹ کا مر جانا موت ہے، دل کا مر جانا موت ہے۔ تو لہذا دل اصل میں اصل چیز ہے انسان کی جسمانی صحت میں بھی، انسان کی روحانی صحت میں بھی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی، ان فی الجسد لمضغۃ، انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ دل کا لوتھڑا جو گوشت کا لوتھڑا فاسد ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے تو پورا بدن بیمار ہو جاتا ہے۔ الا، خبردار سن لو، وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ دل جو ہے انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں حیاتوں کا مرکز ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ کہہ دیا کہ ان کے دل میں مرض ہے، ان کے دل مریض ہیں، تو سننے والے سمجھ گئے یہ جسمانی بھی مریض ہیں، روحانی بھی مریض ہیں، کیونکہ جسم اور روح کے سارے مرض جو اگر ہیں وہ دل سے بنتے ہیں، اور جسم اور روح کے ساری کی تندرستی اگر ہیں تو وہ بھی دل سے بنتی ہیں۔ جب دل مریض ہے اس کا مطلب ہے اس کی پوری باڈی، پوری زندگی مریض ہے۔ اس لیے قلب کو ذکر کیا، فی قلوب مرض، ان کے دل کے اندر مرض ہے۔ اور مرض کیا، مرض کسے کہتے ہیں؟ مرض کہتے ہیں خلاف طبیعت کیفیت کو مرض کہا جاتا ہے۔ انسان کی ایک معتدل طبیعت اللہ نے بنائی ہے، انسان کے اندر آگ، پانی، ہوا، مٹی، 4 عناصر کی ایک اعتدالی کیفیت رکھی ہے۔ انسان کے جسم میں پانی اپنے لیول پہ رہے، انسان کے جسم کے اندر ہوا وہ لیول پہ رہے، انسان کے جسم کے اندر جو ہے آگ وہ لیول پہ رہے، تو یہ اعتدال کے ساتھ یہ عناصر اربعہ اس کے جسم میں رہیں تو کہتے ہیں یہ صحت مند ہے۔ لیکن اگر یہ عناصر اربعہ غیر متوازن ہو جائیں، جسم کا پانی بڑھ جائے تو بیمار ہو گیا، جسم کا پانی کم ہو جائے تو بیمار ہو گیا، جسم کی ہوا بڑھ جائے تو بیمار ہو گیا، جسم کی ہوا کم ہو جائے تو بیمار ہو گیا، جسم کی آگ بڑھ جائے تو جی 106 بخار ہو گیا، بیمار ہو گیا، جسم کی آگ کم ہو جائے جی نمونیا ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ تو گویا کہ اعتدال سے ہٹ جانا طبیعتوں کا، اس کو مرض کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی یہ اعتدال سے ہٹ گئے۔ ان کی ایمانی حیات کی جو بنیاد تھی، اللہ پر ایمان لائے اعتدال کے ساتھ، رسول پر ایمان لائے اعتدال کے ساتھ، آخرت پر ایمان لائے اعتدال کے ساتھ، یہ ایمانیات کے جتنے تقاضے تھے ان پر پورے اعتدال کے ساتھ یہ ایمان لائیں تو یہ خالص مومن ہیں۔ لیکن ان کا وہ ایمان متوازن نہیں ہے، متزلزل ہو گیا ہے، اللہ کا انکار کر بیٹھے ہیں، رسول کا انکار کر بیٹھ گئے، تو نفس ایمان جب ان کی زندگی سے نکل گیا، جب روحانی طور پر بیمار ہوئے، تو جب روحانی بیمار ہوئے تو اس کا افیکٹ ان کے جسم پر پڑا، تو لہذا جسمانی بھی بیمار ہو گئے۔ اس تو لکھا ہے کہ جو شخص روحانی اور ایمانی طور پر صحت مند ہے تو اس کی اس صحت کا افیکٹ اس کی جسمانی صحت پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے اندر ایک خاص قسم کا دھواں پھیلے گا، فرمایا کہ اس دھوئیں کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، لیکن جو اہل ایمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، صرف ایمان کی برکت سے فرمایا ان کو صرف تھوڑا سا زکام محسوس ہوگا، تھوڑا سا نزلہ زکام محسوس ہوگا، اور ان کا جو اس پوری فضا کا اثر ان کے اوپر نہیں پڑے گا، لیکن جو کفار و مشرکین ہوں گے وہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت میں سب سے زیادہ صحت مند شخص جسمانی طور پہ وہ رہے گا کہ جو ایمانی طور پر سب سے زیادہ طاقتور اور اسٹرانگ ہوگا۔ یعنی یہ ایمان معمولی چیز نہیں، آپ اپنے ایمان کو جتنا اسٹرانگ اور مضبوط رکھیں گے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کی یوم آخرت پر جتنا اسٹرانگ ایمان رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جسمانی صحت بھی اتنے درجے کی عطا کریں گے۔ یہ عجیب چیز ہے۔ اس دفعہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی صحت کا مدار ایمان پر رکھیں گے۔
اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایمان کبھی کمزور نہیں ہونے دینا. عمل تو انسان کا کمزور ہو جاتا ہے. ہماری نماز بھی گنڈے دار، ہمارے روزے بھی بیکار، ہماری زکاتیں بھی ریاکار، ہماری یہ حج بھی ایسے کاروبار. تو گویا کہ ساری صورتحال یہ، لیکن ایمان ہمارا اسٹرانگ رہنا چاہیے. اللہ پر ایمانیات، رسول پر ایمان، اور رسول کی بات کو برحق اور سچا سمجھنا، یہ ہماری دل کی گہرائیوں کے اندر کھپا ہو کہ رسول نے کہہ دیا بس دیٹس اٹ، بات ختم، اب کوئی آرگومنٹ نہیں. باقی ہم عمل نہیں کر پاتے، یا اللہ کمزور ہیں معاف کر دینا. نبی نے جو کر کے دکھایا، جو کہہ دیا، جو دیکھ کے اس کو راضی ہو گئے، وہ دنیا کا بہترین عمل ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ ہم کمزور ہیں، سنت کے مطابق پانی نہیں پی پاتے، سنت کے مطابق کھانا نہیں کھا پاتے، سنت کے مطابق پہن اوڑھ نہیں سکتے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ورنہ تیرے نبی نے جو کر کے کہہ کے دکھایا اس سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں. ایمان آپ کا یہ ہونا چاہیے. لیکن آج کیا حالت ہے ہماری؟ ہم آرگومنٹ کرتے ہیں، جی نہیں یہ جی ادھر وہ تو ہوتا تھا، عرب میں یہ رواج تھا تو یہ تھا، عرب میں رواج تھا تو یہ تھا. نہیں، یہ غلط. آپ اپنے عمل کی تعویل نہ کریں. دیکھو عذر گناہ سے بڑا گناہ ہے. ایک انسان سے گناہ ہو گیا، اب اللہ سے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا، بس معافی چاہتا ہوں، کمزور ہوں، معاف کر دے. بابا آدم سے بھی لغزش ہوگی، ہمارا بابا، وہی ہم سے بھی ہو جاتی ہے، اب معاف کر دے، معافی، توبہ. یہ نہیں کہ آپ عذر پیش کرنا شروع کر دیں، نہیں جی نہیں، آج چلتا ہے جی، آج کا امریکہ ہے جی مفتی صاحب، یہ امریکہ میں کیا کریں اور ہو جاتا ہے جی. نہیں، آپ اس کو عذر پیش نہ کریں، آپ کمزوری اور ندامت ظاہر کریں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ندامت بہت محبوب ہے. دیکھا ابلیس نے کتنی عبادت کی، اللہ کے سامنے سینہ سپر ہوا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا. 6 لاکھ سال تک عبادت کی اس نے اتنی عبادت، لیکن ایک سجدے پہ مارا گیا. آدم علیہ السلام نے کھلے جو حکم عدولی کی، فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور وہ گئے، پھل کھایا، کھلی حکم عدولی کی، اللہ نے راندہ درگاہ کیا، زمین پہ آئے ہیں. 350 سال روتے رہے، شرم سے ندامت سے اوپر سر نہیں اٹھایا کہ جس اللہ نے مجھے جنت کی قربتیں دیں، نعمتیں دیں، اور میں نے یہ کیا کہ میں ایک چھوٹا سا حکم پورا نہیں کر پایا. روتے رہے، 350 سال روئے، اور 350 سال سر نہیں اٹھایا آسمان کی تو شرم کے مارے. اور آج ہم کتنے بے شرم ہیں، جھٹ سے اللہ کو منہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے اللہ میاں جب سے نماز شروع کی. وہ لکھا نا واقعہ، کوئی قصائی تھا، نمازی ہو گیا بیچارہ، کسی کو تقریر سن لی ہوگی تو نمازی ہو گیا. اب اس نے آج پہلی نماز پڑھی تو ایک بھینس مر گئی اس کی، بڑا پڑھی، اس سے کوئی بات نہیں، اتفاق سے مر گئی ہوگی. اب دوسری نماز پڑھ گیا تو پتہ چلے دوسری بھینس مر گئی. اب تھوڑا سا ٹھٹکا گئی، یار یہ گڑبڑ ہے تھوڑی سی، مگر نہیں کوئی بات نہیں، شاید اللہ کی نماز پڑھے تو آزمائش آتی ہے، شیطان کی شرارت. تیسری نماز پڑھی تو تیسری بھینس مر گئی. اب ذرا اس کے کان کھڑے ہو کر اللہ بھی کوئی سم تھنگ رانگ ہے. چوتھی نماز پڑھی تو چوتھی بھینس مر گئی. اور کہا لو بھی اب تو خرابی ہے، اب گھبرایا، پریشان ہو گیا، ٹینشن. اس نے کہا یار یہ باڑے کی بھینسیں مرنا شروع ہو گئی، 4 بھینسیں مر گئی 4 نمازوں میں. بڑا پریشان، اسی ٹینشن میں تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ بھینسوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں بھی تھیں، ایک لیلا بھی تھا بیچارہ، وہ بھی. اب وہ 4 بھینسیں جب مر گئیں تو سناٹا ہو گیا نا، وہ بور ہونے لگا لیلا. اب لیلا بے بے کرنے لگا. اب یہ پہلے سڑا ہوا تھا تو غصے سے اس کو دیکھتا ہے، کہا کہ کم بخت چپ ہو جا، تو وضو کا بھی نہیں ہے، وضو کرو گا تو ٹیں ہو جائے گا. انہوں نے تو پوری نماز لی تھی، کم بخت چپ ہو جا، تو وضو کا بھی نہیں ہے، تو وضو کرو گا تو ٹیں. تو بات وہی ہے، تو آزمائش آتی. تو حقیقت ہماری حالت یہ ہے کہ 2 دن نماز پڑھے، 4 روزے رکھتے، اللہ میاں بات پوری نہیں ہوئی ابھی تک. تہجد پڑھتے پڑھتے 1 ہفتہ ہو گیا، 1 ہفتہ، اللہ میاں ابھی تک دعائیں قبول نہیں ہوئی. ہمیں آ کے لڑتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا بات ہے، اللہ میاں کو چاہیے ہمیں اپریشیٹ کرے نا، ہم کمزور لگے، اپریشیشن بھی کچھ چیز ہے. ہمیں اللہ میاں ذرا تو اچھا ہے، ہم 1 نماز پڑھے تو اللہ میاں تھوڑا سا کھلا انعام دے دے تو ہم اور نماز پڑھیں گے. یعنی ہم جو ہے نا اللہ میاں سے فوراً اپریشیشن مانگتے ہیں. نہیں بھائی، اللہ کے ہاں تو چلتی آزمائش کے لگے رہو لگے رہو لگے رہو. خود اللہ کا اپنا نظام یہ ہے کہ ایک کسان بیج بوتا ہے تو اللہ فصل کتنے عرصے بعد اگاتا ہے؟ 6 مہینے یا سال. 6 مہینے کی فصل 6 مہینے بعد اگتی ہے، سال کی فصل سال بعد اگتی ہے. بچہ ٹھہرتا ہے
تو 9 مہینے کے بعد اللہ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کی اپنی سنت ہے، اللہ نے اوقات رکھے ہیں ہر چیز کے، یہ نہیں کہ ادھر کن کیا فیکون، وہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ کن فیکون سے سب کرتا ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت اوقات کے ساتھ ہے، دن میں یہ کروں گا، رات میں یہ کروں گا، ہر چیز اپنے وقت پہ آئے گی۔ بیج ڈالو گے 6 مہینے میں فصل ملے گی، حمل ٹھہرے گا 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوگا۔ تو یہ ساری منزلیں طے کرنی ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے آپ اگر عبادت میں لگیں، اطاعت میں لگیں، ذکر و اذکار میں لگیں، آپ لگے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں تو اللہ کے ہاں دیر ہے ہاندیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک منزل پہ جا کے تمہاری دعائیں قبول کر لے گا۔ یہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وما فزادہم اللہ مرضا۔ تو یہ مرض، دل کا مرض جو ہے، یہ اصل مرض ہے۔ فرمایا ان کے دلوں کو مرض لگ گیا ہے، تبھی ان کو کوئی شعور نہیں رہتا۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مرض کو زیادہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ مرض آلریڈی پہلے سے ہے، اللہ نے مرض زیادہ کر دیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ان کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، روز بروز ان کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہ جتنا یہ ایمانیات کا انکار کرتے چلے جائیں گے، جتنا نفاق ان کا بڑھتا چلا جائے گا، تو گویا کہ ان کے مرض میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخرت کا انجام، دنیا کا انجام بتایا کہ دنیا میں مریض ہیں، اور آخرت کا انجام بتا دیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم کہتے ہیں درد کو، علم۔ سوال یہ ہوا کہ یہ جو دردناک عذاب ان کو ہے، یہ دنیا میں اس کا درد ان کو محسوس نہیں ہوتا؟ دنیا میں اس کی تکلیف کا احساس ان کو نہیں ہوتا؟ تو جواب اس کا یہ کہ درد کا تعلق ادراک کے ساتھ ہے۔ درد کا تعلق ادراک کے ساتھ ہے۔ اگر کسی ایسی غیر طبی کی چیز کے ساتھ اگر بدن کو سن کر دیا جائے، اینستھیزیا دے دیا جائے، تو آپ کا جسم کاٹ دیا ہے، آپ کو درد نہیں ہو رہا، ایسا ہوتا ہے نا؟ آپ کے دانت میں سوئیاں مارنے، اینستھیزیا دے دیا، آپ کو درد نہیں ہو رہا ہے؟ پیٹ عورت کا کاٹ دیا آپریشن میں، اور پورا سینہ کاٹ دیا، اینستھیزیا دیا ہوا، درد محسوس نہیں ہو رہا۔ تو درد کا تعلق اصل میں چونکہ ادراک کے ساتھ ہے، چونکہ وہ سن کرنے والی چیز نے آ کے بے ہوش کر دیا اس پورے حصے کو، اس لیے آپ کو درد محسوس نہیں ہو رہا۔ فرمایا دنیا کے اندر بھی ان پر وہی درد ہے، وہی بے چینی و تکلیف ان کے اندر ہے، لیکن دنیا کی محبت، غلبہ شہوت، اور جو ہے وہ اللہ کا انکار، رسول کا انکار، یہ دنیا کے رنگ رلیوں کے اندر اتنے مست ہو چکے ہیں کہ ان کو سن کر دیا، ان کے ایمان کو، ان کے قلوب کو، ان کی ایمانیات سن ہو گئی ہیں۔ جیسے انہیں سیزیہ دے دیا گیا، تو انہیں سیزیہ دینے کی وجہ سے ان کو محسوس نہیں ہو رہا، لیکن جب روز قیامت میں جائیں گے تو وہاں پر وہ ان کی بے ہوشی ختم ہو جائے گی، ان کا اینستھیزیا ختم ہو جائے گا، کلوروفارم جو لگا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا، اب وہاں درد محسوس کریں گے۔ اس سے اللہ نے کہا کہ آخرت میں ان کو درد پہنچے گا، وہ خطرناک قسم کا درد۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ دنیا میں بھی، اس لیے کبھی کبھی دنیا میں بھی ان کفار مشرکون کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں اطمینان نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا ادراک نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کہ یہ درد کیسا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت میں مست ہیں، اس لیے ان کو اس کا احساس نہیں۔ تو اس کا درد کا تعلق چونکہ احساس و ادراک کے ساتھ ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یہ غلبہ محبت دنیا کو ختم کر دیں گے، شہوات فنا ہو جائیں گی، اب اصل میں درد ظاہر ہوگا۔ اس کو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم کا ایک معنی ہے تکلیف پہنچانے والا، علیم کا معنی مولم، تکلیف، ایسا عذاب ہوگا جو تکلیف پہنچائے گا، ایسا عذاب۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ اگر انگلی پہ لگے گی آگ، فوراً دل کو پکڑ لے گی، دل جلنے لگے گا، ایسے خطرناک عذاب۔ اور علیم کا ایک معنی مولم، کہ مطلب ہے کہ خود عذاب بھی تکلیف میں ہوگا، ایسا عذاب ہوگا جو خود تکلیف میں ہوگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیسا عذاب کہ خود عذاب بھی تکلیف میں ہوگا۔ جب وہ خود عذاب تکلیف میں ہوگا، وہ عذاب جب ان کو لگے گا تو ان کی کیا حالت کرے گا؟ اس لیے کہتا ہے کہ زخمی شیر یا بھوکا شیر کیسا خطرناک حملہ کرتا ہے۔ ایک تو اپنے زخم کی وجہ سے پریشان، تکلیف میں ہے، اور پھر آپ نے اس کو چھیڑ دیا، اس لیے کہتے ہیں وہ پھر چھوڑے گا نہیں، کیونکہ خود تکلیف میں۔ اور میں ایسا عذاب ان کو دیا جائے گا کہ عذاب خود بھی تکلیف میں ہوگا، وہ جب ان کو لپٹے گا تو پھر ان کو فنا کر کے چھوڑے گا۔ سوالوں کا عذاب کیوں، اتنا بڑا عذاب کیوں دے رہے ہیں؟ آگے بتا دیا بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے آخرت پر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے رہے، اور جھوٹ آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ ایسی خبر کو کہتے ہیں جو خلاف واقعہ ہو۔
واقع کے خلاف خبر کو جھوٹ کہتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا جی باہر پانی ہے، جا کے دیکھا پانی تو نہیں ہے، یا باہر بارش ہو رہی ہے، باہر دیکھو بارش نہیں، تو واقع کے خلاف اس لیے بات کی، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اور ایک ڈیفینیشن علماء نے لکھی کہ اعتقاد کے خلاف جو بات ہے اس کو جھوٹ کہتے ہیں، خلاف اعتقاد بات کو جھوٹ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دونوں جھوٹ ان کے اندر شامل ہیں کہ خلاف واقعہ بھی اور خلاف اعتقاد بھی، کیونکہ دل کے اندر تو کفر ہی کفر ہے، زبان پر ایمان ہے، تو گویا کہ خلاف اعتقاد ان کا اللہ کو نہ ماننے کا، رسول کو نہ ماننے کا ہے، اور زبان سے کہہ رہے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، تو خلاف اعتقاد بات کر رہے ہیں، لہٰذا یہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے بما کانوا یکذبون، جھوٹ کی وجہ سے یہ مبتلا کیے گئے۔ اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسا گناہ ہے، یہ بین الاقوامی سوسائٹی میں دنیا کو کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جو جھوٹ کو جائز کہتا ہو، کافر ہو، مومن ہو، مرد ہو، عورت ہو، مغربی دنیا ہو، مشرقی دنیا ہو، دنیا کی کوئی بھی خطہ، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے، اس کو دنیا کی ساری سوسائٹیاں اس کو جھوٹ ہی مانتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت سے لے کے آج تک کی جتنی سوسائٹی سویلائز، سب کی سب جھوٹ کو برداشت نہیں کرتی۔ جھوٹ اگر امریکہ کا صدر بھی بول دے تو پھر وہ صدارت اس کی نہیں رہتی۔ جھوٹ گوارا نہیں ہے، جھوٹ گوارا نہیں، جھوٹ ایسی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے گناہ کو ذکر کیا کہ کوئی دنیا کی سوسائٹی یہ نہ کہے اجی ٹھیک ہے اللہ کے نزدیک یہ گناہ ہے، ہمارے نزدیک تو نہیں ہے، ہمارے نزدیک گناہ تو نہیں ہے شراب پینا۔ اب شراب کہ جی مسلمانوں میں شراب حرام ہے، ہم عیسائیوں میں تو حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی ایسا گناہ ذکر کرتے جس میں وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارے ہاں تو نہیں، لیکن کذب اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے دنیا کی ہر سوسائٹی اور قوم کے نزدیک یہ گناہ ہے، لہٰذا اس گناہ کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا، اب ان کے چھوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے فرمایا بما کانوا یکسبون، فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ ان کی حالت ہے، تو آگے اللہ تبارک و تعالی ان کو کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم فساد؟ بھئی اصلاح تو ہم ہی تو کرتے ہیں، اصلاح ہم ہی تو کرتے ہیں، ہم فساد کیا کر رہے ہیں؟ تو دیکھو کتنا بڑا کانفلکٹ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے تم فساد نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں دنیا میں اصلاح پھیلائی ہم نے، تو کون سچا ہے؟ اللہ سچا ہے، یہ سچے ہیں؟ اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ ان کو فساد سے روک رہے ہیں، وہ کہہ رہے کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو دنیا میں اصلاح پھیلاتے ہیں، ہم تو فساد ہمارے پاس سے نہیں گزرتا۔ تو آخر یہ اتنی بڑی غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں کیوں مبتلا ہوگی؟ اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے، اور ہر طرح کے اعتقادی نفاق اور عملی نفاق سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔